لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں اپنی عبادت، اپنی ریاست، اپنی فرما برداری کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اپنی اپنی جگہ پر آپ لوگ کھڑے رہیں۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائیں سب لوگ اور بلند آواز سے حضور مفکر اسلام کی آمد ہو رہی ہے، آپ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، سرمایہ اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تھوڑی دیر کھڑے رہیں، جب تک علماء کرام نہیں بیٹھ جاتے ہیں اس وقت تک آپ لوگ نہ بیٹھیں، آپ لوگ کھڑے رہیں علماء کرام کی تعظیم میں، ان کے احترام میں۔ اور یہ جو شخصیات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے، حضور داعی کبیر حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، امیر سنی دعوت اسلامی، اب جو اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ تشریف۔ آپ لوگ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، علماء اہل سنت، الجامعۃ القادریہ نجم العلوم، جشن دستار بندی۔ اب آپ لوگ خاموشی اختیار کریں، خاموشی سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عظیم شخصیت جن کے پرمغز، ایمان افروز اور فکر انگیز خطاب نے نہ جانے کتنے دل و دماغ کو منور و مجلہ کیا، آج ہم اسی خطیب اعظم کے خطاب کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ حضور مفکر اسلام کا ایک فکر انگیز خطاب
آپ اور ہم انشاءاللہ سنیں گے اور اپنے دل و دماغ کو منور و مجلہ کریں گے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب قدیر جل جلالہ جو بھی نعمت ہمیں عطا کرتا ہے، اس نعمت کے ملنے پر ہم خوش ضرور ہوتے ہیں، لیکن رب قدیر جل جلالہ اس نعمت کے ذریعے ہمیں آزمائش میں گرفتار کرتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ایمان سب سے بڑی نعمت، لیکن رب قدیر نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اب اسی طریقے سے میں نے جس آیے کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، اس میں 2 نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان 2 نعمتوں کے حوالے سے پروردگار جل جلالہ ہمیں تنبیہ فرما رہا ہے، تاکید فرما رہا ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے پر تم جتنے خوش ہوتے ہو، در حقیقت یہی نعمت اگر تمہیں غافل کر دے تو تم سب سے زیادہ نقصان میں رہو گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ گھاٹے میں رہے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی صبح و شام کا جائزہ لیں، اپنے عادات و اطوار کا جائزہ لیں، اپنے اوقات کے حوالے سے غور کریں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 2 چیزوں نے ہمیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں قرآن مقدس کی روشنی کے اندر کہ وہ لوگ جو مال و زر کے حصول کے سلسلے میں اتنے مغ ہو جاتے ہیں کہ ان کی محویت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات کا بھی وہ لحاظ نہیں رکھتے۔ قرآن ایسے لوگوں کے حوالے سے سخت ترین تاکید بھی فرماتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اور خرید و فروخت میں لگے ہونے کے باوجود جب اللہ کے ذکر کا وقت آتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ رب العزت جل جلالہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ایسے ہی لوگ مرد ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مال ہی کی محبت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کو بھول گیا، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، اپنے رب کے فرمان سے غافل ہو گیا، اور حب مال کے اندر اتنا ڈوب گیا کہ انسان اس مال کی محبت میں ڈوب کر کے حلال کی تمیز بھول گیا، حرام کا خیال بھول گیا، حرام سے بچنے کا خیال بھول گیا، اور صرف مال کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ کے ذکر سے غفلت کے بعد مال مل بھی جائے تو پروردگار کے فرمان کی روشنی میں ایسا شخص مال کے ملنے کے باوجود بھی نفع کے اندر نہیں ہے بلکہ گھاٹے کے اندر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں،
جب پروردگار جل جلالہ کی جانب سے قرض حسن کے حوالے سے آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، اور ان کے پاس ایک باغ تھا جس کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے۔ آئے اور آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یہ باغ اللہ عز و جل کو قرض کے طور پر دے دیا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے، لیکن اب آپ دیکھیں، آج کی اگر کوئی بیوی ہو اور اس سے اس کا شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے اتنی بڑی جائیداد اور اتنی بڑی جگہ اور اتنی بڑی پراپرٹی اللہ کے نام پہ دے دی، تم باہر نکل آؤ، تو بیوی کہے گی عجیب آدمی ہو، بچوں کا تم نے نہیں سوچا۔ لیکن قربان جائیے، جیسے ہی باغ میں موجود اپنی بیوی کو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، اے میری شریک حیات، باغ سے جلدی نکل آؤ، میں نے یہ اللہ کو قرض حسن کے طور پر دے دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ بیوی نے برجستہ پکارا، اللہ اکبر، بڑا اچھا آپ نے نفع کمایا اور بڑا اچھا آپ نے سودا کیا، اور یہ کہتے ہوئے باغ سے باہر آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں نے مال ہی اللہ کے نام پہ نہیں دیا، بلکہ اولاد بھی اللہ کے نام پہ دی اور خود کی جان بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ پر توجہ فرمائیں۔ رب قدیر نے فرمایا، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہ آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو ہم سب مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، اور مدینے کے باہر اگر آپ کوئی جنگ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ سرکار کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر مدینے میں رہنے والے یہودیوں نے عرب قبائل کا ساتھ دیا، کفار کا ساتھ کیا، بے وفائی کی۔ اس وقت ایک قبیلہ یہودی کا سرنڈر ہوا، بنو نضیر، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ کہیں بھی جانے دیجئے اور ہمارے جرم کو معاف فرما دیجئے۔ سرکار نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دی، مدینے سے وہ نکل گئے۔ لیکن ایک قبیلہ جو بہت خود کو ہوشیار سمجھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کفار قریش کو، کفار عرب کو سخت مزہ چکھا دیا، اگر ہم ہوتے تو ہمارے سامنے یہ مقابلے کے لیے ٹھہر نہ سکتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پورے قبیلے کے علاقے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرمایا، اور 21 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں بھی جس طریقے سے بنو نضیر کو آپ نے جانے کی اجازت دے دی، ہمیں بھی دے دیں۔ سرکار نے فرمایا اب نہیں۔ انہوں نے کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سعد بن ابی معاذ کو بھیجتا ہوں، ان سے تم گفتگو کر لو اور معاملہ ان سے طے کرو۔ تو انہوں نے کہا ہمیں ابو لبابہ ابن منذر کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے، حضرت ابو لبابہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ گئے
اب جیسے ہی گئے تو اب وہ قبیلہ جہاں آباد تھا اسی علاقے کے اندر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی بھی رہتی تھی. تو اب ان لوگوں نے یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں اگر ہم نے منظور نہ کی تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی سے ایسے اشارہ کیا, لیکن اشارہ کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کیا, حضور کا راز میں نے فاش کر دیا, سرکار کے پلان کو میں نے عیاں کر دیا. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ حضرت ابو لبابہ کی فیملی وہاں رہتی تھی, تو حضرت ابو لبابہ کو یہ خیال آیا کہ میرا مال اور میری اولاد وہاں پر ہے, اگر یہ بچ گئے تو میری اولاد اور میرا مال بھی بچ جائے گا. اور اسی فکر کے اندر اور اسی سوچ کی وجہ سے آپ نے یہ کہہ دیا تھا. لیکن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی شریف میں آئے اور آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور کہہ دیا کہ جب تک کہ رب قدیر مجھے معاف نہیں فرمائے گا میری معافی کی کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی. ضمیر زندہ تھا, احساس موجود تھا. آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو لبابہ تم ڈائریکٹ میرے پاس آتے تو تمہاری معافی کی کوئی صورت نکالی جاتی, لیکن تم نے تو براہ راست رب کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. اب رب کی طرف سے معافی کے اعلان کا انتظار, جب رب کی طرف سے معافی کا پروانہ آئے گا تب اس کے بعد تمہاری معافی ہوگی. جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کی اہلیہ آتی, حضرت ابو لبابہ کو کھول دیتی. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے. اب آپ سوچیں ستون سے بندھے ہوئے تھے, ایسے موقع پر بھی جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز نہیں چھوٹتی تھی. آج ذرا سوچو. اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ دنوں کے بعد رب قدیر کی طرف سے معافی کا پروانہ آیا, معافی کا اعلان آیا. اللہ اکبر, انہیں سنایا گیا تو کہتے ہیں نہیں میں ابھی بھی آزاد نہیں ہوں گا جب تک کہ حضور اپنے ہاتھوں سے میری رسی نہ کھولے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کھول دی. اب آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب کے یہ عاشق برجستہ کہتے ہیں سرکار آپ کے حکم کی عدولی اور آپ کے فرمان کے خلاف اور آپ کے راز کے افشا کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ بنی میرا مال اور میری اولاد. حضور میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں میں وہ محلہ بھی چھوڑ دیتا ہوں اور میرا جتنا مال تھا وہ مال سب اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو بڑے سے بڑے جرم کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مال اور اولاد سے زیادہ تم اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر کو پرائیورٹی دو. اس لیے کہ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو لوگ مال اور اولاد کی محبت کے اندر یاد الہی سے غافل ہو جاتے ہیں, قرآن ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کہتا بلکہ قرآن ایسے لوگوں کو گھاٹے میں کہتا ہے, خسارے میں کہتا ہے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.